بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم دجال کے متعلق صحیح احادیث ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے دجال کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کون ہے، کیسا ہے، کہاں سے آئے گا اور اس کی موت کب واقع ہوگی۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار الوہیت کا دعویٰ کر دے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایک ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے گھل جائے گا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ آئیے 5 احادیث دجال کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ہمیں کئی باتیں بتائیں۔ من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ دجال آئے گا، اس کے لیے مدینہ میں داخل ہونا حرام ہوگا۔ مدینہ کے قریب جو زمین ہے، اس کو شور کہا جاتا ہے، اس میں سے بعض پر وہ اترے گا۔ پھر ایک شخص جو اس زمانے کے سب لوگوں میں نیک ہوگا یا سب نیک لوگوں میں سے ہوگا، دجال کے پاس آئے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا تھا۔ پھر دجال اپنے لوگوں سے کہے گا، بتاؤ اسے میں قتل کر ڈالوں اور پھر زندہ کروں تو کیا تم لوگ میرے بارے میں میری خدائی میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں۔ دجال اس شخص کو قتل کر ڈالے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا، تو وہ شخص زندہ ہونے کے بعد کہے گا، خدا کی قسم آج کی طرح مجھے تیری پہچان پہلے کبھی نہ تھی۔ دجال کہے گا، اسے قتل کر دوں لیکن اس پر قدرت نہیں دی جائے گی۔ حدیث نمبر 2، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ خبردار، وہ کانا ہے اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا، میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور بے شک اللہ کانا نہیں ہے۔ دوستو، ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اصل قدرت اللہ کی ہے۔ کوئی جتنا مرضی دعویٰ کر دے اور کسی کو زندہ اور مردہ بھی کر دے، لیکن اللہ کی قدرت کو مات نہیں دے سکتا۔
اور اصل ایمان والے وہی ہیں جن کا اللہ پر اعتقاد اور یقین مضبوط ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے۔ یہ احادیث کی روشنی میں ہمیں اپنا ایمان اور مضبوط کر لینا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے ہمیں اللہ رب العزت پر اعتقاد سے نہیں روک سکتی۔ ان احادیث کو سن کر آپ کا ایمان مزید بڑا ہوگا۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ ہم گزارش کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔